اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان میں لذیذ چیزوں کو حرام مت کرو اور حدود سے آگے مت نکلو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں علماء نے دو واقعے امت کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جس میں ایک شان نزول یہ ہے کہ ایک جماعت صحابہ اکرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حالات، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی سختیاں اور سزاؤں کا تذکرہ کیا، جس پر انہوں نے نصارہ کی رہبانیت کو سن لیا تھا۔ اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی وہ نصارہ کی رہبانیت تھی اور اس کے متعلق چند باتیں بتائی گئی تھی۔ ان لوگوں نے یہ سن کر اپنے اوپر کھانا پینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ اس بات کی قسم اٹھا لی کہ رات ساری ہم عبادت کریں گے اور دن کو روزہ رکھیں گے، بستر پر نہیں جائیں گے، بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کریں گے۔ اب یہ رہبانیت ہے، اور جو مرغن چیزیں، گوشت اور اس طرح کی روغنی چیزیں نہیں کھائیں گے، یہ قسم اٹھا لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اما جان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی زندگی کے متعلق کچھ ہمیں بتلا دیجیے کہ آپ کی عادت شریفہ عبادت کی کیا ہوا کرتی تھی گھر کے اندر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے اور روزہ نہیں بھی رکھتے تھے۔ آپ کھانا بھی کھاتے تھے اور نہیں بھی کھاتے تھے، اور رات کو بستر پر سویا بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ ملاقات بھی کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جب بیان کی گئی تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم کہاں اور حضور کہاں؟ ان کے تو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر رکھا ہے، آپ نے تو کبھی گناہ کیا نہیں ہے، وہ تو گناہوں سے مبرہ پاکیزہ ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ اب ان میں سے کسی نے ایک نے کہا جی میں دن کو روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا
کہ میں رات جا کر گزاروں گا، ایک نے کہا کہ میں بستر پر نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا، قسم اٹھا لی۔ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے، کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے، کوئی شخص وہ کہہ رہا ہے، ان باتوں کو ان کو اجازت کس نے دے رکھی ہے؟ فرمایا کہ جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور یہ سارے نکاح بھی کرتا ہوں، ازواج مطہرات کے پاس جاتا بھی ہوں، اور یہ لوگ کیوں رہبانیت اختیار کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی۔ اللہ نے قرآن مجید اتار دیا، فرمایا ان لوگوں کو اس بات سے منع فرمائے کہ جو چیزیں ہم نے حلال کر رکھی ہیں ان کو حرام نہ کریں۔ لذیذ چیزیں ہاں کچھ مصلحت کے تحت جو صحت کے لیے مضر ہوں، بعض کھانے والی چیزیں بھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھائی آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ حرام نہیں کی، صرف صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، صحت کو بیماری سے بچانے کے لیے ڈاکٹر منع کرتے تھے، یار یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ آپ نے نہیں کھانی۔ جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ کو جریان کی تکلیف تھی، آپ کو قطرے آتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قطرے نکلتے فوراً غسل کر لیتے، جب قطرے آتے فوراً غسل کر لیتے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو ہی کافی ہے، وضو ہی کافی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے سر کو منڈوا کر رکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بال نہیں رکھے، کیونکہ ان کو یہ تکلیف لاحق تھی، تو لہٰذا وہ ہمیشہ سر کو منڈا کر رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہے منع ہے، آپ یہ نہ کھایا کریں، کیونکہ آپ کی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ تو یہ وقتی طور پر تھا، جب ٹھیک ہوئے پھر کھایا، لیکن ان لوگوں کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی سروکار تھی ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو چیزیں فائدہ دینے والی ہیں ان کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ، اب ان کو حرام نہ کرو۔ ہاں اس بات کی میں اجازت نہیں دیتا ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ نکلو۔ اب انسان کو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی ہے بالکل ہی ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لینا، جو صحت کے لیے فائدہ مند چیز بھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی ارکان ہیں فرائض، وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم نے کرنے ہیں، یہ حلال ہیں، اور تم نے ان کو چھوڑ دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں جنگل میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، رفاہیت اختیار کر لیتا ہوں، بال پراگندہ کر لیے، کپڑے نہیں پہنے، بال لمبے چھوڑ دیے، کبھی کٹوانے نہیں ہیں، زیر ناف بال بھی نہ کٹوائے، سر کے بال بھی نہ کٹوائے، داڑھی کے بال بھی نہ کٹوائے، اور جو اس طرح کرتا ہے اس کو پکا ملنگ سمجھتے ہیں، یہ جو بہت بڑا ولی ہے، یہ ولایت کی حد عبور کر چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا ولا تعتدوا، یہ حد سے تجاوز کرنے والے رب کو پسند نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ ولایت؟ ولایت تو یہ ہے کہ حرام کردہ چیزوں کو روک دے، ان کو حرام کر دے، اور جن کو اللہ نے حلال کیا ان کو حلال کرے، ان کے اوپر عمل کرے۔ کس نے اجازت دی ہے تمہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں منع کر دی ہیں اور جا کے جنگل میں اپنا ڈیرا لگا لو اور نماز بھی چھوڑ دو اور دیگر باتیں بھی چھوڑ دو، لمبے لمبے چلے کاٹنے شروع کر دو، اور جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر الٹے لٹک کر امام بری سرکار کی طرح جو مشہور ہے کہ وہ جی چلے کاٹتے رہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، وہ جی پلاں کرتے رہے، یہ سب جھوٹ منگڑت باتیں۔ رہبانیت اس چیز کا نام نہیں ہے، ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ولایت یہ ہے
کہ جس شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کیا، ہر سنت پر عمل کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں، آگے نہ نکلے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا لذت محسوس کرنے والی چیز ہے، شہوانی لذت ہے، انسان کو شہوت آتی ہے، اور شہوت دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے کہ آپ نکاح کرو، نکاح کے بعد آپ لذت حاصل کرو، اپنی شہوت پوری کرو، یہ جائز طریقہ حلال ہے۔ اب آپ نے اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرنے شروع کر دیے، نہ بیوی نہ بہن کو چھوڑا، نہ بیٹی کو چھوڑا، نہ ماں کو چھوڑا، نہ محلے والوں کو چھوڑا، نہ قریب والوں کو چھوڑا، نہ رشتہ داروں کو چھوڑا، سب ایک ہی سب میں کھڑے کر دیے۔ یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ میں نے بیوی حلال کی ہے شہوت دور کرنے کے لیے، اس سے اپنی لذت حاصل کرو۔ حضور نے فرمایا کہ جو نکاح نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ کہہ دیں جی اور یہ نکاح سے تو اخراجات پورے نہیں ہوتی، نکاح سے تو فلاں کام نہیں ہوتا، نکاح کرنے تو یہ کام نہیں ہوتا۔ اور بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ تم نے اگر نکاح نہ کیا وہ مجھ سے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے رغبت حاصل کرنے کے لیے، اور جو یہ نکاح نہ کرے وہ مجھ میں سے مطلب میرا امتی وہ نہیں ہے، وہ کلمہ کو نہیں ہو سکتا۔ کلمہ میرا پڑھنا ہے، مجھ پر ایمان لانا ہے تو میرے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کی محبت کی اس بات پہ ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر اللہ کی محبت کا انداز بھی نرالا اور انوکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ واللہ غفور رحیم، میں تو معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے جو معاف کرے؟ میں تو معافی کو پسند کرتا ہوں۔ اب ہم سے گناہ ہو جائے، اور گناہ کی تلافی کیا ہے؟ ایک ہے گناہ جان بوجھ کر کرنا، اور ایک گناہ ہے اپنے طور پر ہو جانا بغیر ارادے کے، نادانستہ طور پر۔ اللہ رب العالمین نے راستہ بتلایا ہے، 2 رکعت نفل ادا کرو اور اللہ سے امید رکھو، اللہ اسی وقت سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم کس رہبانیت کو لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں تو اللہ لا یحب المعتدین، میں تو یہ جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں میں ان کو پسند ہی نہیں کرتا، ان کو دوست نہیں رکھتا، یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، میری حدود سے آگے بڑھ گئے، میں نے ایک قید لگائی ہے، اس قید سے آگے کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، ہم نے جو حلال چیزیں تمہارے لیے دی ہیں، رزق تمہیں دیا، اس میں سے استعمال کرو، اس کو کھاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرمایا کرتے تھے، بکرے کا گوشت بہت پسند فرماتے تھے، دستی جو ہوتی نا دستی کا گوشت آپ کو بڑا پسند تھا، اور جب کبھی آ جاتا بڑے شوق سے تناول فرماتے۔ ایک دفعہ کسی گھر سے گوشت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پکڑی اور روٹی پکڑ کر اس پر بوٹی رکھی، گوشت رکھا اور فرمایا کہ جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے، اس کو بھی کھانے کو میسر آ جائے گا۔ یعنی اگر یہ کام کر لینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ عجیب بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو کہا علی میرا آج انار کھانو دل کر ہے، انار لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے انار لینے کے لیے، انار خرید کر لائے، ایک انار اور یوں پکڑا ہوا ہے اور جا رہے گھر کی طرف بڑے خوشی خوشی سے کہ اپنی بیوی کی فرمائش پوری کر رہا ہوں، اور راستے میں ایک اللہ والا مانگنے والا آ گیا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ انار مانگنے والوں کو دے دیا۔ گھر آئے تو چہرہ اڑا ہوا افسردہ سا،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی کیا ہوا ہے, چہرہ کیوں اترا ہوا ہے, کیوں پریشان ہو, کیوں پریشان ہو؟ کہا پریشان تو نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. نے کہا جو تو رب سے سودا کر آیا ہے نا, میں اس پر بڑی خوش ہوں, میں بڑی خوش ہوں. وہ انار تم نے صدقہ کر دیا نا, لے تو لیا تھا اور تم نے صدقہ کر دیا. ایک شخص نے انار آپ کے گھر کی دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ 9 انار لے کے حاضر ہو گئے. ایک اللہ کے راستے میں قربان کیا, وہ 9 انار لے کر حاضر ہوا. حضرت علی نے کہا یہ کس کے ہیں؟ یہ آپ کے ہیں. کہ میرے نہیں ہیں, میرے نہیں ہیں. کہ آپ کیسے کہتے ہیں میرے نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ آپ کے ہیں. فرمایا کہ میرے رب نے یہ وعدہ کر رکھا ہے جو میرے راستے میں 1 دے گا میں اس کو 10 دوں گا. اگر میرے ہوتے تو میرے 10 ہوتے, یہ 9 ہیں. 10واں بھی جیب سے نکال کر دیا. فرمایا کہ یہ لو آپ کے تو 10 ہی تھے, میں نے تو آپ کو آزمایا, آپ کا تقوی آزمایا. 10 ہی ہے. ایک اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ نے کتنے دے دیے؟ 10 دے دیے. یقین کی بات ہوتی ہے نا. ان کے دسترخوان لگا ہوتا کہ ایک دن کھانا نہ کھاتے, مانگنے والا آ جاتا فوراً دے دیتے, نہ ہوتا تو کسی سے قرض اٹھا کر دیتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سائل نے سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں, کچھ دے دو. حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دوپٹہ اتارا, چادر اتاری اور کہا فلاں ایک سمعون یہودی بیٹھا ہے, یہ میرا دوپٹہ گروی رکھوا کر اس کے کھجورے لا کر اس کو دے دو. اپنا دوپٹہ گروی رکھوا کر اسے کھجورے لی اور اس کو دے دی. اب اس سمعون نے پوچھا یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہے. اللہ اکبر. سمعون کہنے لگا اور جس پیغمبر کی بیٹی اتنی سخاوت کرنے والی ہے تو اس کا باپ کتنا سخی ہوگا. یہ عمل دیکھ کر مسلمان ہونے کے لیے حضور کی خدمت سے حاضر ہو گئے. یہ اخلاقیات ہے, یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. جو حلال چیز ہے اس کو حرام کر دیا, جو حرام ہے اس کو حلال کر دیا. دین کو ہم نے گھر کی لونی بنا رکھا ہے. بھئی دین وہ ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, آپ کی مشابہت کرے. ہر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے جس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر سٹیمپ لگی. جو عمل حضور کے ساتھ نہیں ملتا اس کو دین مت بنائیں. یہ حد سے تجاوز ہے, وہ دین نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ. ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے, ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. کمی بھی نہیں کرنی, تجاوز بھی نہیں کرنا, حد سے بھی آگے نہیں نکلنا. فرمایا یہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے انتم بھی مومنون, جو ایمان رکھتا ہے. تم میں سے جو ایمان رکھے گا وہی اللہ سے ڈرے گا, وہی اللہ کی پابندیوں کو قبول کرے گا, وہی حد سے آگے نہیں نکلے گا, وہی تجاوز نہیں کرے گا. جو دین ہے دین کا حلیہ نہیں بگاڑے گا بلکہ 100% جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو کہے گا بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.